آج حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، بزرگ شخصیت، بزرگ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والوں کا جو معاشرتی سوشل بائیکاٹ کیا گیا جب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تھے، تو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جو حضرات تشریف لے گئے وہاں عمرہ یا حج کے لیے، تو انہوں نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، زیارتوں میں وہ جگہ دکھائی جاتی ہے، اللہ سب کو دکھائے۔ تو وہ گھاٹی کے اندر نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان والوں کو وہیں رکھا گیا کہ بھئی آپ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کو کوئی چیز دیں گے، نہ آپ سے لیں گے، نکاح کا سلسلہ یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا سلسلہ آپ سے ہمارا تعلق ختم۔ اور مکے والوں کو پابند کر دیے کہ جس نے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ کیا تو ہمارا ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سمیت اور مسلمانوں سمیت اس گھاٹی کے اندر تھے کہ اسی گھاٹی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی چونکہ وہیں تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بچے کو پیش کیا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی گود میں لیا، اور پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی۔ تحنیک یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جسے ہم اردو میں گھٹی کہتے ہیں، گھٹی دینا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور وغیرہ لی اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس کو چبایا، تو تھوک مبارک نبی علیہ السلام کا اس کھجور کے گودے میں آ گیا اور پھر ان کے تالو پر لگایا۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے واقف ہیں وہ یہ عمل آج بھی کرتے ہیں۔ بڑا مبارک عمل ہے کہ کسی کے یہاں بچی یا بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور ان سے صرف اتنا کہہ دے کہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، گھٹی دینی ہے، یہ کھجور میں لایا ہوں، تو اس کو ٹیشو میں لے لے، تو وہ اس کو چبائیں گے اور چبا کر پھر اس کو دوبارہ اگلیں گے اور اس ٹیشو پر رکھیں گے اس کو، اور پھر وہ گودا، اس کا چھلکا نہیں، وہ بچے کے گلے میں پھنس جائے گا، تو اس کا جو گودا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بچے کے تالو میں لگا دیا جائے تاکہ اس بزرگ کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شعب ابی طالب میں یہ پہلا وہ بچہ ہے کہ جس کے جسم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک تھوک شامل ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا مبارک تھوک کیا تھا کہ زخموں پر لگائے تو ٹھیک ہو جائے، پوری زندگی کبھی وہ زخم دوبارہ آئی نہ، اور اگر کسی کھارے پانی میں اور ایسا پانی کہ جو ذائقہ جس کا نہ ہو اس میں ڈال دیا جائے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مزیدار ہو جائے، اور جہاں پانی نہ آئے تھوک دے آپ علیہ السلام مبارک اپنا، تو وہ پانی کا چشمہ وہاں سے کیا ابلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ تو وہ مبارک تھوک تھا کہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جسم میں چلا گیا۔ تو اس لیے اگر کوئی سوال کرے کہ وہ کون سا مبارک بچہ ہے کہ جسے نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی گود میں لیا اور آپ علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالا، تو وہ عبداللہ ابن عباس ہے، شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر یہ کیا۔ تو بھائی یہ کام کریں، بجائے یہ کہ وہ برتھ ڈے کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، قرضے لیتے ہیں۔ اب تو سنا ہے کہ وہ برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹنے کے لیے ماشاءاللہ سے زبردست قسم کا ہلڑ بازی کا سلسلہ ہوتا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے گھر میں نمونہ ہے۔ تو بھائی یہ سنت کریں، سنت میں پیسہ بھی نہیں ہے اور برکتیں کتنی ہیں کہ کسی اللہ والے کے اثرات میرے بچے میں منتقل ہو جائیں تو میرے بچے کے وارے نہارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور جن کی ہو گئی اور ابھی تک ان سے یہ کام نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے بچوں میں فلاں بزرگ اللہ والے کے اثرات منتقل کر دیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے پھر اس کے 3 سال کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اسلام فی الحال پوشیدہ رکھا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر دی تھی۔
پھر فتح مکہ جب ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھرانے سمیت یہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے. تو یوں یہ تقریباً ان کی عمر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تقریباً کوئی 10 سال کے قریب تھی. 2.5 سے 3 سال کا جو عرصہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں ان کو رہنے کا موقع ملا. 13 سال کے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ان کو چاہت بہت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں خدمت کروں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لوں. اور ان کی جو خالہ تھی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کی گھر والی تھی. وہ بھانجے اور خالہ کے درمیان پردے کا سلسلہ تو ہوتا نہیں ہے. ان کی والدہ کا نام تھا لبابہ بنت حارث اور حضرت نبی علیہ السلام کی اہلیہ جو تھی ایک حضرت میمونہ یہ ان کی خالہ تھی. اور خالد ابن ولید جو سیف اللہ کا نام کے لقب سے مشہور ہے ان کی والدہ. یہ تینوں آپس میں سگی بہنیں تھیں. آپس میں ان کا یہ رشتہ تھا مضبوط قسم کا. تو یہ اپنی خالہ کے گھر آیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے معمولات معلوم کرنے کے لیے. اور ایسا بھی ہوتا کہ سو بھی جایا کرتے تھے صرف اس لالچ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کے معمولات کون کون سے کرتے ہیں تاکہ اٹھ کر میں بھی نبی علیہ السلام کے وہ رات والے معمولات دیکھوں اور اس پر میں بھی اپنی زندگی گزارنے کی ترتیب بناؤں. تو ایک موقع آتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے تہجد کے لیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھا کرتے تھے تو تہجد کی نماز شروع کی. پیچھے سے یہ بھی اٹھے اور انہوں نے تہجد کی نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ پڑھنے کی ترتیب بنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام آگے یہ پیچھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرما دی اور بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اسی دوران ان کو آگے کی پھر پیچھے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ کو میں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا آپ پیچھے کیوں ہٹے. عرض کی اللہ کے رسول اوینبغی لأحد ان یصلی حذاءک وانت رسول اللہ. کس کی کوئی طاقت اور مجال اور جرأت اور ہمت ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے. آپ تو اللہ کے لاڈلے رسول ہیں. میری کیا طاقت میری کیسی جرأت کہ میں آپ کے بالکل مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں. تو اس میں بہت بڑے اسباق ہیں ہمارے لیے کہ جب ہم مدینہ پاک جائیں تو ہم نیت کریں وہ کام نہیں کریں گے جس سے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو تکلیف پہنچے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے کسی عمل سے. تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں. آپ تو اللہ کے لاڈلے ہیں خاتم النبیین ہیں. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ کیا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ علیہ السلام جب رات کو اٹھے تو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی پہلے سے رکھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ پہلے سے میرے لیے پانی کس نے رکھا ہے. تو بتایا گیا عبداللہ ابن عباس نے. عمر کے 12-13 سال انہوں نے پانی رکھا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو علم تفسیر کے اندر عبور عطا فرما. اس لیے کہا جاتا ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے چہرے پر یہ تمغہ سجا دیا. اللہ تبارک و تعالی نے کہ یہ رئیس المفسرین کا لقب ملا ہے ان کو, یعنی مفسروں کے سردار سب سے بہترین تفسیر کرنے والے عبداللہ ابن عباس. اور برکت کس چیز کی تھی؟ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت تھی. اس لیے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے, یعنی امت کا سب سے بڑا کیا ہے عالم. اور اسی طرح ان کو بحر کہا جاتا ہے. بحر عربی میں لفظ ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں سمندر کا کیا جاتا ہے, یعنی علم کا سمندر ہے یہ. اس لیے علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے غواص, یہ تو بھائی علم کے سمندر میں یہ موتیاں چننے کے لیے غوطہ لگانے والے ہیں, غوطہ خور ہیں. اور ان کی بڑی پیاس تھی. اور اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ یار بھائی کیا 10 صورتوں پر ہی اٹکے ہوئے آگے سیکھو. کہا میری عمر نہیں, بچے سیکھیں گے. کھانے کی عمر ہے, کھانا کھا جائے گا سارا چرخا. یہ منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, لیکن چرخا چھوڑے گا نہیں. اور اگر کہا جائے کہ بھائی سورۃ تکاثر بھی سیکھ لے, کہا میری عمر نہیں ہے, بس اب تو قبر میں جانے کی عمر ہے, اب تو میرے پوتے ہیں بیٹے ہیں وہ سیکھیں گے, میری عمر نہیں. دنیا کمانے کے لیے اچھا خاصا جانتا ہے بھائی. تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اب بھی بہت صحابہ موجود ہیں.
ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کے پاس جاتے ہیں، جس کے پاس نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے ہم ان سے حاصل کرتے ہیں۔ تو انصاری صحابی نے کہا او بھائی تو کیا سمجھ رہے، تو بڑا ہو کر کچھ بہت بڑا کچھ تیرے پاس لوگ آئیں گے حدیث سیکھنے کے لیے، اس طرح کی باتیں کہیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمت نہیں آ رہی، وہ لگے رہے ایک ایک صحابی کے پاس جاتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کو پتہ چلتا فلاں صحابی کے پاس نبی کی حدیثیں اور ہوتی تھیں، تو یہ ان کے گھر کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کبھی لیٹ جایا کرتے تھے، کچھ رومال یا چادر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جایا کرتے تھے، تاکہ یہ جو صاحب باہر نکلیں گے تو باہر نکل کر میں ان کو، جب یہ نکلیں گے میں ان کو سلام کروں گا اور ان سے کہوں گا آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے تو مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث بتا دیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ علم والے کے گھر پہ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں، نہیں، آرام کر رہے ہوں گے اور اپنے کسی دینی کام میں مصروف ہوں گے، اس لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ انسان ہے، بشری حاجتیں تو لگی رہتی ہیں، تو باہر نکلیں گے، جب نکلیں گے تو میں ان کے سامنے درخواست کر دوں گا مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث بتا دیجئے، یہ ادب ہے۔ اس لیے جن سے ایک حدیث بھی سیکھ لیتے تو ان کو اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حدیث سنی تھی، تو ایک موقع پر زید ابن ثابت جا رہے تھے، آگے سے عبداللہ ابن عباس آئے اور انہوں نے ان کی سواری کی مہار اور رسی پکڑ لی ادب کے طور پر کہ استاد جی میں لے کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، آپ یہ کام نہ کرو۔ کہا نہیں، ہاکذا نفعل بعلمائنا، ہم تو اپنی امت کے علماء کا اسی طرح احترام کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نبی علیہ السلام کی، ہم آپ کا ادب کریں گے۔ تو زید بن ثابت نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا اور کہا ہاکذا نفعل باہل بیتنا، ہم نبی کے گھرانے کے فرد کا اسی طرح احترام کرتے کہ ان کے ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں۔ تو استاد کا کتنا ادب کیا۔ آج تو طالب علم استاد کے سامنے چوکڑیاں مار کے بیٹھتا ہے، بھائی التیاں پالتیاں مار کر بیٹھتا ہے، یہ استاد کا ادب نہیں ہے۔ استاد کا ادب تو دوستانوں بیٹھے، بہت احترام سے بیٹھے کہ یہ میرا استاد ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی سن لیجیے، اتوار کا دن ہے آج۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، وہ پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھتے، کھڑے ہو جاتے اپنی نشست سے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے۔ کئی دفعہ یہ معاملہ ہوا، کسی نے پوچھا حضرت خیریت ہے، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں کہ میں تو پڑھا رہا ہوتا ہوں لیکن سامنے میرے استاد کے بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، جب بالکل میرے مقابلے میں آتے ہیں، میرے یعنی کہ ناک کی سیدھ میں آتے ہیں، تو میں اس ادب سے کہ یہ میرے استاد کے بچے ہیں اور یہ میرے بالکل سامنے آئے اور میں بیٹھا رہا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے، تو میں ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ جب وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، یعنی میرے بالکل جسم کے مقابل نہیں آتے، تو پھر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر وہ میرے سامنے آتے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ استاد کا ادب ہے، اور ادب ہی سے انسان کو اللہ علم کا نور عطا فرماتے ہیں۔ صرف الفاظ پڑھنا کمال نہیں، اس کا نور حاصل ہو جائے یہ کمال ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو لے کے چلو بھائی آج نہر میں نہانے جاتے ہیں، اور بڑے نازک بدن تھے، تو طلبہ نہا رہے۔ ایک طالب علم نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے جسم کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ مالش کروں، یعنی کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ملوں کسی چیز کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جیسے وہ میں نے اپنے بچے کو اس دن کہا جمعے کو بھائی تھوڑا سا جو ہے نا سر دیکھ لو، تو اس نے وہ کاٹن بیٹ لی اور میرے کان کا وہ آپریشن کیا کہ اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں نے کہا آئندہ توبہ بھائی میں تجھے کچھ کہوں گا۔ اس نے محبت میں کیا۔ بعض اوقات انسان محبت میں نادانی کے کام کا، ابھی تک سیٹیاں بج رہی ہیں دائیں کان میں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔